السلام علیکم۔ ہم انسان غلطی ہی تب کرتے ہیں جب ہم کسی چیز یا انسان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں صرف اس چیز کی خاطر، اور پھر ہم اسی چیز یا اسی انسان کے ہاتھوں ہی توڑے جاتے ہیں۔ ہمیں آسمان سے زمین پر پھٹک دیا جاتا ہے، تب عقل ٹھکانے آتی ہے ہماری، مگر تب تو وقت گزر جاتا ہے، بہت دیر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے ہم انسان یہ کیوں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جس کا چاہے ہماری طرف دل موڑ دیں یا پھیر دیں۔ پھر ہم انسان کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے، پھر اللہ ہم سے راضی ہو کے خود اس چیز کو ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ کچھ فیصلوں کا اختیار دل سے اللہ کو دے دیا کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ تم نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی جان پاؤ گے۔ تمہارا بار بار اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم مانگو، مناؤ اللہ کو، جب بھی تمہیں بار بار دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ کبھی بھی بندے کو مایوس خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جب کچھ لیتا ہے اس سے دگنا عطا کرتا ہے۔ سنو، اللہ کبھی نہیں چاہتا اس کا بندہ دکھی رہے یا تکلیف، بس کچھ مشکلات اور تکلیفیں ہمیں اللہ کی راہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور دینے میں دیری بھی اسی لیے کرتا ہے، ورنہ اللہ کے یہاں کس چیز کی کمی ہے۔ وہ چاہے تو لمحوں میں عطا کر دے، لمحوں میں تمہیں نواز دے۔ وہ اگر دینے میں دیر کر رہا ہے، ضرور کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ کبھی اللہ کے فیصلوں میں پوشیدہ مصلحت سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کی رضا میں راضی ہو جانا باعث سکون ہوتا ہے۔ دعاؤں سے تو ہر چیز ممکن ہے، بس اللہ پہ یقین رکھنا، صبر کرنا شرط ہے۔ کچھ تو ہوتا ہے جب بھی تو تم نے ابھی تک امید نہیں چھوڑی، ابھی تک مانگنا نہیں چھوڑا۔ ہو سکتا ہے یہی اس بات کا اشارہ ہو، اللہ تمہارے لیے موت سے رونما کرنے والا ہو۔ جو جی جان لگا دیتے ہیں مانگنے میں، پھر اللہ بھی ان کے لیے ڈھیروں معجزات رونما کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ ہار نہ مان کے اللہ کو اپنی چاہت کے لیے منا کر اللہ کو خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی چاہت سے نواز کر خوش کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر انتظار کرواتا ہے تو اس انتظار کا دگنا اجر بھی دیتا ہے۔ بس پھر مانگتے رہو، انتظار سے نہ گھبراؤ، کیونکہ وہ دیر تو کر سکتا ہے مگر رد نہیں۔